سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں بالخصوص زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے ایک انفرادی حوالے سے مزید بات عرض کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات کی طرف ہم آئیں گے کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور یہ کہہ کر دی تھی کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے اس پانچویں نائب سے ہوگی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے اخلاق اور جس کی سیرت میری سیرت ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث کا جملہ پیش کروں تو بڑا خوبصورت ہے۔ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ یا جابر انک ستدرک رجلا من اہل بیتی، بعض روایت میں ہے رجلا منی، اے جابر تمہاری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جو مجھ سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تعبیر اگر کہیں پر ہمیں نظر آتی ہے تو صرف اہل بیت کے گھرانے میں نظر آتی ہے۔ رجلا منی، مجھ سے ہوگا، حسین منی، حسن منی، علی منی، فاطمہ بضعۃ منی، یہ تعبیرات اگر ہمیں نظر آتی ہے تو صرف اہل بیت کے لیے نظر آتی ہے، اور انہی اہل بیت میں سے پانچویں چشم چراغ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ فرمایا اے جابر تمہاری ملاقات میرے اہل بیت میں سے ایک شخص سے ہوگی جو مجھ سے ہوگا، اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، وشمائلہ شمائلی، نام کا ہونا تو کافی نہیں ہے، فرمایا کہ اور اس کے شمائل، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا رفتار میرے کردار اور رفتار کی طرح ہوگا۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے تو سلام پہنچانا میری طرف سے اس کی خدمت۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو بہت ضعیف ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری کے اندر ہو رہی ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 90 برس کے قریب ہو چکے تھے، اور ہمیں کربلا کے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ سب سے پہلے ظاہر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، نابینا بھی تقریباً ہو گئے تھے، بہت زیادہ دکھائی انہیں نہیں دیتا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر جب مدینہ پہنچے واپس تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک بچہ دکھائی دیا جس کی چمک کسی اور کی چمک کے اندر کسی اور کے اندر موجود نہیں تھی، جس کی روشنی، جس کا نور کسی اور کے نور سے کے برابر نہیں تھا، اور سوال کیا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو امام نے شاہ فرمایا میرا نام محمد ہے۔ جابر چوک گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا پھر اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ابن من، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا انا ابن علی ابن الحسین، میں امام زین العابدین علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ لفظ ادا کیے تو پھر جناب جابر نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا آگے چلو، وہ آگے کچھ قدم بڑھے، پھر کہا کہ کچھ پیچھے ہٹو، امام پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی یہ کردار اور رفتار دیکھا، اب دیکھیے گا کہ جناب جابر نے کہا کہ یا باقر العلم یا باقر، اور یہ کہہ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ آپ کے جد پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ میرا سلام آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، لہٰذا میں رسول اکرم کا سلام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ کہا کہ پیغمبر پر بھی سلام ہو، انہیں بھی جواب سلام دیا، اور کہا کہ اے جابر تم پر بھی سلام۔ اور پھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پھر کافی شرف حاصل کیا اور ان سے کافی فیض حاصل کیا، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو در اہل بیت پر جھک جاتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے محبت فرمائی۔